وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا ان کی بری مثال بیان کی ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، انہیں حامل کتاب بنایا تھا کہ وہ تورات کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں، اور انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، تو ان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسا گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یہ کتنی بری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی۔ اللہ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، لیکن اگر وہ انسان اپنے انسانیت کے شرف کو کھو دے اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا اس مقصد کو پورا نہ کرے، تو پھر وہ نہ صرف جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے غافل ہیں اور اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو، تو فرمایا کہ وہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ایک اور جگہ اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اگر تم تورات اور انجیل کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو، انہیں اپنی زندگیوں میں اختیار نہیں کرتے ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ گویا کہ انسان کی حیثیت اس وقت بنتی ہے جب وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہو اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی میں گزارے، اور اگر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے تو اللہ فرماتا ہے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یا اسے جو ہے وہ جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتاب کا حامل بنایا، قرآن مجید، فرقان حمید، کیا ہم قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ آج ہم نے اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ کتنی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ حلال کیا ہوا ہے۔ سود کے بارے میں آپ دیکھیں، 75 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے، اللہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک آزاد ہوا تھا، اور آج تک ہم سودی نظام کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہیں، تو وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برسر پیکار ہو؟ سوچئے، غور کیجئے۔ اور ہم نے کن کن چیزوں کو، جن کو اللہ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر جو ہے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور آج ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ہے کے اندر ان کو جو ہے وہ جاری اور ساری کیا ہوا ہے۔ سود کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے، فحشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، اور رزق حرام ہے، کیا کچھ ہے جس کو ہم نے اپنے لیے حلال نہیں کر لیا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان مسلمان ممالک سے مغرب کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے جاتے ہیں، اور قرآن نے جن چیزوں کو صریحاً حرام قرار دیا ہے، مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی مغربی ممالک میں جا کر اگر ڈرائیونگ کا کام ہی کرتا ہے اور اس کی گاڑی کے اندر حرام اشیاء رکھی ہوئی ہیں، خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، شراب رکھی ہوئی ہے، اور اس کی نقل و حمل کا وہ کام کرتا ہے، تو کیا اس کا رزق حلال کا ہے؟ اگر وہاں جا کر ہم لوگ جو ہے وہ ایسی اشیاء اپنی دکانوں میں فروخت کرتے ہیں جن کو اللہ نے صریحاً حرام قرار دیا ہے، تو حرام اشیاء کی ذریعے سے، حتیٰ کہ وہاں تو حلال بھی حرام ہے، مثلا یہ ہے کہ مرغی ہے جو گوشت ہے تو وہ بھی حلال طریقوں سے یا اسلام کی شریعت کے مطابق تو حلال نہیں کیا جاتا، تو کیا حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے سے منافع حاصل کرنا جائز ہے اور حلال ہے؟ اور کتنے لوگوں نے ان کو اپنے لیے بالکل حلال سمجھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کن کن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں حلال کیا ہوا ہے۔ آج جو ہمیں مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں، جو امت مسلمہ کا حال ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
ہمیں قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر ہے؟ اگر ان اہل کتاب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آج دنیا میں مسلمان کو کوئی عزت کا مقام حاصل ہے؟ ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں، اپنی بحیثیت ملت، ہمارا دنیا کے اندر کوئی وقار ہے، عزت ہے، کوئی مقام ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے تورات اور انجیل کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا اور اللہ نے فرمایا لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح آج ہم نے قرآن کے احکامات کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اپنا کھوئی ہوئی قدر و منزلت دوبارہ ملے اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔